بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے نفاذ کے حوالے سے کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ایسا کرے اس کا انجام کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم آج کے حدیث کے سبق میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ مشکات المصابیح کتاب الحدود باب ہے اللہ تعالیٰ کی حدود میں سفارش کے حوالے سے 3611ویں حدیث کتاب میں، اور دوسری ہے باب میں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں: عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد ضاد اللہ ومن خاصم فی باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله تعالى حتى ينزعه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أحمد وأبو داود وفي رواية للبيهقي في شعب الإيمان من أعان على خصومة لا يدري أحق أم باطل فهو في سخط اللہ حتی ینزعہ۔ معزز خاتم حضرات، آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ یہ روایت مختلف کتابوں میں موجود ہے، اور ان میں سے ایک سنن ابی داؤد بھی ہے۔ تفصیلی حوالہ کچھ یوں ہے کہ سنن ابی داؤد کتاب العقد یعنی قضاء، فیصلوں کے حوالے کے مسائل، 14واں باب ہے کہ جھگڑے میں حقیقت جاننے سے پہلے کسی ایک فریق کی مدد کرنا بڑا گناہ ہے۔ 3597ویں حدیث، یہی حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ میں 2320 اور 2414 ہے۔ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ محدث العصر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ حدیث سے صحیحہ میں 437ویں حدیث کے تحت نقل فرمایا۔ شیخ زبیر العزیز اس کو صحیح کہتے ہیں، اور یہ روایت اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کی سفارش کی اور اس حد میں رکاوٹ پیش کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی، اور جس شخص نے غلط بات ثابت کرنے میں جھگڑا کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ باطل ہے، تو وہ جب تک اس بات سے رکے گا نہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا۔ اور جس شخص نے کسی ایماندار آدمی کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے خون اور پیپ کی جگہ میں ٹھہرائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات کی سزا بھگت لے۔ اور بہقی کی ایک روایت ہے شعب الایمان میں، جس شخص نے جھگڑے میں اعانت کی جبکہ اسے اس بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ، تو وہ جب تک اس بات سے کنارہ کش نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا۔ تو اس میں محل شاہد پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے نفاذ میں رکاوٹ بننے والا شخص دراصل اللہ ملک الاعلی مربد الجلال والاکرام کی مخالفت مول لیتا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں معزز خاتم حضرات، مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔